والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت پاک کا آج ترجمہ، تفسیر اور تشریح و توضیح سننے کی حاصل کریں گے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علامہ محمود احمد آلوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، یحافظون کا مطلب ہوتا ہے بتادیتها فی اوقاتها بشروطها و اتمام رکوعها و سجودها و سائر ارکانها کما روی عن قتادہ۔ کہتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرنے سے یہ مراد ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں، اس کی شرطوں کے ساتھ، اس کے رکوع اور سجود کو، دیگر ارکان کو حفاظت کے ساتھ ادا کرنا، جیسا کہ حضرت قتادہ سے روایت کیا گیا ہے۔ یعنی جیسا دین کہتا ہے ویسا نمازوں کو حفاظت کے ساتھ ادا کرنا۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز وضو ان کا کامل نہیں ہوتا، نماز ان کی پوری نہیں ہوتی، تو وضو ناقص ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وضو پورا کرے، طہارت پوری ہو، نماز کو پورا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اور ایسی نمازیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اتنی جلدی پڑھنا، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا، جس میں نماز کے ارکان نہیں ادا نہیں ہو رہے، نماز کی شرطیں نہیں پوری ہو رہی، نماز کے قواعد کا لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ تو نماز کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھے، نماز کی شرطوں کے ساتھ پڑھے، نماز کو جس طرح شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے اس طرح ادا کرے۔ اور علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی کے اندر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین وأعظم ارکانها، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے جو فرمایا نماز کی حفاظت کرو، وہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس واسطے کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز دین کا اعظم رکن ہے، دین کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اور جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس واسطے نماز کی حفاظت اس واسطے بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سرکش لوگ ہیں، جو باغی لوگ ہیں، جو رب کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو ڈانٹا ہے اور مسلمانوں کو عبرت دلائی ہے، مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا وہ ناخلف لوگ آئے، سورہ مریم کی آیت نمبر 59، فرمایا وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس کا قول ہے، شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں لیس معنی اداؤها ترکوها بالکلیت ولیکن اخروها عن اوقاتها، فرماتے ہیں نماز کو ضائع کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کو بالکل چھوڑ دیا، ساری نمازوں کو ترک کر دیا، فرمایا نہیں، فرمایا اس کو ضائع کرنے سے یہ مراد ہے کہ نماز کا وقت گزار کے نماز کو پڑھنا، یعنی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز کا وقت ضائع کر دینا۔ اور جلیل القدر تابعی سید التابعین سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ پاک نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غی کا جنگل پائیں گے، فرمایا غی ہے کیا؟ فرمایا وہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک جنگل ہے، فرمایا ہوا وادن فی جہنم، فرمایا
جہنم کے اندر ایک وادی ہے خبیث طعمہ، جس کی گہرائی بہت گہری ہے اور جس کا کھانا بڑا خبیث ہے، بڑا گندا ہے۔ فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، بے نمازیوں کے لیے خرابی نہیں، نمازیوں کے لیے۔ کیوں؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے۔ نماز کو ترک کرنا، نماز کو بھلا دینا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ نماز کو بھولنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، نماز کو قضا کر کے پڑھا جائے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ لوگ کھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یعنی نعمت ہے اولاد، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں اس درجے کی مشغولیت، اس درجے میں ان نعمتوں میں ڈوب جانا کہ نمازیں ضائع ہو جائیں، یہ نعمت نہیں رہتی، پھر یہ عذاب الہی بن جاتا ہے، یہ نحوست بن جاتی ہے۔ اس واسطے اولاد اور مال کمانے میں بندہ اتنا لگا ہوا ہے کہ مال کی خبر ہے، مال کی ہوش ہے، پیسوں کی پہچان ہے، رب کی بارگاہ کی پہچان نہیں رہی، رب کو سجدہ کرنے کی ہوش نہیں رہی، تو وہ مال برکت والا نہیں ہوتا۔ وہ مال گھر میں فتنے لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، آفتیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، لڑائی جھگڑے لاتا ہے۔ جس مال کا شکر ادا نہ کیا جائے، جس مال میں رب کو یاد نہ کیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہا جائے نا بھائی نماز پڑھو، لوگ کہتے ہیں کہ جناب روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ خدا کے بندو، جس رب نے تمہیں جسم میں سے دی ہے، تمہارے اعضاء کو قوت دی ہے، تمہارے اعضاء کو طاقت دی ہے، اسی رب کا یہ حق ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ اس رب نے یہ نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، اس رب نے یہ پابندی لگائی ہے کہ بندو دن میں 5 وقت آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ قرآن پاک کہتا ہے ما سلککم فی سقر، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے میں ہیر رانجھا کا قصہ پڑھ رہا ہوں، لیلا مجنوں کی کہانی پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نماز نہ پڑھنا ہمیں دوزخ میں لے آیا۔ آج لوگوں نے نماز پڑھنا سمجھتے ہیں کہ یہ امام مسجد کا کام ہے یا چند بوڑھوں کا کام ہے، وہ نماز پڑھ دیں تو ہم سب کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کی طرف سے پڑھ دے۔ یہ سب پر جس طرح اپنا پیٹ ہر بندہ بھرتا ہے، اپنے کپڑے ہر بندہ خود پہنتا ہے، اپنا حصہ ہر بندہ خود لیتا ہے، اسی طرح اپنے حصے کی ڈیوٹی، اپنے حصے کا سجدہ بھی بندے پر خود لازم ہے۔ اس واسطے کہ یہ میرے رب کے مجھ پہ احسانات ہیں، میرے رب کی مجھ پہ کرم نوازیاں ہیں، تو اسی رب کا یہ حق ہے کہ بندہ اس رب کی بارگاہ میں جا کے سر جھکا کے آئے، سجدہ کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ فإن صلحت قد افلح وانجح۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس بندے کو
فلاح ملے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز والا اس سوال پورا نہ کیا ہوا، نمازیں نہ پڑھی ہوئی، زندگی بے مقصد اور فضول اور رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی، وہ بندہ گھاٹے کا سودا پائے گا، وہ اس بندے کا نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آج ازالہ ممکن ہے، آج موبائل ٹوٹ جائے، گر جائے، دوبارہ مل جائے گا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، دوبارہ مل جائے گی، کپڑے پھٹ گئے، دوبارہ مل جائیں گے، لیکن قیامت والے دن جس چیز کا نقصان ہوگا اس کا بدلہ کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اور اس وقت بندہ کو ایسی حسرت ہوگی، ایسی ندامت ہوگی، کاش مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں پھر دوبارہ سجدہ کبھی بھی قضا نہیں کروں گا، میں مسجد سے ہی نہیں نکلوں گا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کافروں اور ہمارے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کا فرق نماز سے ہوتا ہے۔ اور آج ہم ایسے غافل ہیں، ایسے غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں دنیا کے سارے کام کرنے آتے ہیں، ہمیں نہیں آتی تو رب کی بارگاہ میں سر جھکانا نہیں آیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا نہیں آیا۔ باقی سارے کام ہم نے سیکھے ہیں، لیکن نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ہم سن سنا کے دیکھ دکھا کر مسلمان ہیں، باقی ہر کام ہم سکول جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ ہم نے سیکھی ہے، سوشل میڈیا چلانا ہم نے سیکھا ہے، ہر کام ہم سیکھتے ہیں، لیکن نماز سیکھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں سیکھتے، باقی ہر کام ہم سیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے کی نماز عصر جس نے ضائع کر دی، اس کے اعمال ہی برباد ہو گئے ہیں، اس بندے کا اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ یہاں سے مراد نماز عصر کی اہمیت بیان کرنا ہے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے نماز عصر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے کی نماز عصر ضائع ہوگی گویا اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی برباد ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گھر برباد ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، مال برباد ہو جائے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس ایک نماز کا ہے۔ اور جو بندہ بیچارہ پانچوں نمازیں ہی نہیں پڑھتا، اس واسطے اس خطیب کی محفل میں تو بڑا رش ہوتا ہے جو لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں سناتا ہے۔ آدن مولوی صاحب دسو حلوہ کھانا سنت ہے، لیکن خدا را یہ نہ بتانا کہ سود گناہ کبیرہ ہے، سود نہ کھاؤ، یہ باتیں نہ بتانا۔ ہماری مرضی کا اسلام پیش کرو، اسلام ایسا بنا کر پیش کرو کہ بس ہم پھولوں کے سیج پر رہیں، ہم نرم و نازک ماحول میں رہیں، اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، کڑوی باتیں نہ بتایا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ دین کا یہ تقاضا ہے کہ جو رب تعالیٰ کہتا ہے بندہ سرنڈر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، جی لبیک یا اللہ پاک، میرا کاروبار ایک سائیڈ پہ، میری جاب ایک سائیڈ پہ، میری مصروفیت ایک سائیڈ پہ، تجھے سجدہ کرنا پہلے۔ اور جو بندہ آج دنیا کی رونقوں میں رب کو یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبر کی تنہائیوں میں اسے بے یار و مددگار نہیں ہونے دے گا۔ آج دنیا کی رونقوں میں رب سے جو بندہ غافل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جب بندے کا رب کے علاوہ ہوگا ہی کوئی نہیں، قبر میں، حشر میں بندہ رب کے رحم و کرم پر ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اے بندے، تو نے دنیا کی رونقوں میں مجھے نہیں بلایا، تو نے کاروباروں میں، تجھے بیماریاں بھی تھی پھر بھی میری بارگاہ میں سر جھکاتا رہا، تجھ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی تھی، تو بیٹھ کے پڑھ لیتا تھا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تھا تو لیٹ کے بھی اشاروں سے مجھے رب 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 کرتا رہا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد کرتا رہا، آج میں تجھے جزا دوں گا، آج میں تجھے بدلے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسی جزا عطا فرمائے گا،
اس بندے کے سارے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ نمازی کے لیے یہ نماز قبر میں، قبر کے اندھیروں میں جا کر اس کو قبر کی گھبراہٹ سے بچائے گی، قبر کی وحشتوں سے بچائے گی۔ نمازی کے لیے نماز پل صراط پر نور بن جائے گی، چانن بن جائے گی۔ نماز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز پل صراط کے لیے راحت کا سامان ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور جو بندہ رب کا دیدار کرے گا ایسی لذت ملے گی، دنیا کی ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، لا تترک صلاة مکتوبۃ فمن ترکہا متعمدا فقد بریت منہ الذمہ۔ فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو ضائع کر دیتا ہے اس کا ذمہ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نماز میدان معاشر میں اس کے لیے نور ہوگی، وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ رب کی بارگاہ میں دلیل بھی بنے گی اور اس کی نجات کا سامان بھی بنے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا، اس بندے کے لیے نہ نور ہوگی، ولا نجاتن، اور نہ اس کے لیے نجات ہوگی، ولا برہانن، اور نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ وکان یوم القیامت ما فرعون وقارون وحامان، اور وہ بندہ فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا جو نمازوں کو نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، کتنا سخت فرمان ہے، باوجود کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور حامان فرعون کا وزیر تھا، غلط مشورے دیتا تھا، اور ابی ابن خلف یہ گستاخ رسول تھا۔ تو بے نمازی کا حشر حدیث پاک میں کہا گیا یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ علامہ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں جو بندہ ملک میں، بادشاہت میں، حکومتی منصب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر ہوگا فرعون کے ساتھ، اور جو بندہ مال کمانے میں لگا رہا، دنیا کمانے میں لگا رہا، نمازوں کو ضائع کرتا رہا، اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، اور جو بندہ وزارت کی وجہ سے نمازوں سے غافل رہا اس کا حشر ہوگا حامان کے ساتھ، اور جو بندہ تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نمازوں سے دور ہوگا وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، نماز جو ہے، نماز بندے کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، کھانے پینے کی ہوش ہے، اس وقت تک نمازوں کی ہوش بھی ہونی چاہیے۔ اور نماز یہ کام اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جنگ میں جب تیروں کی بچھاڑ ہے اور دشمن کا غلبہ ہے، نیزے چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے اس حالت میں، جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی کہا گیا کہ ایک صف آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو، دوسری صف پیچھے نماز پڑھ رہی ہو، اور ایک صف وہ نماز والی ادھر آ جائے، پھر اس کے بعد دوسری صف پیچھے چلی جائے، تاکہ نماز ضائع نہ ہو۔ اس حالت میں بھی رب تعالیٰ نے، ایمرجنسی میں بھی رب نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سارا ماحول ہے، جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں، ساری زمین اللہ نے پاک بنا دی ہے، پانی بھی میسر ہے، گرم پانی ہے، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اچھا ماحول ہے، لیکن پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو عقل اور شعور جس بندے کے اندر بھی ہے، جو بندہ میں کہتا ہوں بیزی ہے، بیزی لائف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری کائنات پر حکومت تھی، ہواؤں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ قیامت والے دن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پیش کر دیا، بندے تو سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ مصروف تھا،
اس کے باوجود وہ میری نماز سے غافل نہیں ہوئے۔ اور آج افسوس والی بات یہ ہے کہ آج ہماری آنے والی نسل کا کیا بنے گا؟ یہ 5-6 انچ کا موبائل فون ہر بچے کے پاس ہے۔ اگر ہم نے نمازوں پڑھ کر اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، نمازیں پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہ کی، تو ہمارے آنے والی نسل کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ملحدین، دشمنان اسلام لوگوں کے سینوں سے ایمان کا کباڑہ کر رہے ہیں۔ قادیانی ہیں، لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی محبت نکال رہے ہیں۔ کتنے فتنے ہیں، کتنی شورشیں ہیں۔ جس طرح آج کل پولیو کی ویکسین دی جا رہی ہے نا بچوں کو، اب یہ بڑوں کو تو نہیں دی جاتی، کہتے ہیں جی بچوں کو بچپنے کی عمر میں دی جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح پولیو ویکسین کا بچپن میں فائدہ ہوتا ہے اس ڈوز کا، اسی طرح بچوں کو بچپن کی عمر سے نمازی بنا دو تو فائدہ ہوگا، بڑے ہو کے یہ نہیں قابو آئیں گے۔ اور وہ بچہ کس طرح نمازی بن سکتا ہے کہ نماز کے ٹائم میں جس کا باپ سویا رہتا ہو، جس کا باپ نمازوں کا وقت ضائع کر کے اس کا بچہ شرم و حیا کا پیکر کیسے بن سکتا ہے؟ جب باپ خود گندی فلمیں دیکھتا ہو، گندی ویڈیو دیکھتا ہو تو اپنی اولاد کو شرم و حیا والا کیسے بنا سکتا ہے؟ جب خود باپ پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو تو اس کی اولاد میں نیکی اور تقوی کیسے آئے گا؟ تو اگر اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو خدا کے لیے خود اچھے بن جاؤ۔ جو خوبی اپنی بچوں میں دیکھنا چاہتے ہو وہ خوبی پہلے اپنے اندر پیدا کرنے۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر آپ سے زیادہ عیب ہوں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو حق بات سمجھاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے آنے والے اگر ہم مجرم بنیں گے، ہم آنے والی نسلوں کے اگر ہم نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، ہم نے قرآن نہ پڑھا، ہم نے مدینے والے سے وفا نہ کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ نہ کیا تو ہم اللہ اور رسول کے مجرم ہوں گے۔ ہم پہ کرم کتنے ہیں، دیکھیں سوچے تو صحیح، ہم پہ انعامات کتنے ہیں، ہم پہ رب کی عطائیں کتنی ہیں، مہربانیاں کی ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم رب تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے عوض میں رب تعالیٰ کے دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، نفل ہم سے نہیں پڑھے جاتے، قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے بوجھ ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر خبر پر ہم تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر بات پہ ہماری زبان چہکنے کے لیے تیار ہے، لیکن نئی ٹائم تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نئی ٹائم تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکتوبات شریف کے اندر کہ اللہ کے آخری نبی سمیت ہر نبی کا آخری کلام نماز کے متعلق ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو نماز خدا را اس کے لیے ابھی سے نیکی کا جب خیال آئے نا فوراً کار گزریں۔ اگر آپ کا دل بنا ہے، ذہن بنا ہے تو فوراً ہی نمازی بن جائے۔ رمضان کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے جی میں بس نمازی بن جاؤں گا، لیکن موت نے ان کو قبر میں پہنچا دیا۔ تو ابھی سے اسی وقت سے اپنے گزشتہ خطاؤں پر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندہ ایک گٹھ میرے پاس ہو نا، ایک بلشت میرے پاس آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں 2 بلشت اس کے پاس آتا ہوں، اور ایک بندہ میرے پاس ایک گز میرے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ بندے اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ صلح کر لو اور اپنی نمازیں پڑھو، اور اس سے بڑا اور کوئی اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ یہ نمازوں اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس سے تو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں پڑھے گا ساری دنیا رب کی باغی بن جائے، رب تعالیٰ کی منکر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔
اور سارے بندے کے پتر بن جائیں، سارے نمازی بن جائیں، میرے رب کی بادشاہت کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نقصان اپنے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جاتا۔ تو میں تو اللہ کے دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں کی ہیں۔ میرے بھائیو، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، آ جاؤ نمازوں کی طرف، آ جاؤ قرآن پاک کی طرف، سلو کر لو اپنے رب سے۔ حضرت مولا علی فرماتے انسان سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو جاگ جائے گا۔ بہتر ہے انسان آج سے ہی جاگ جائے اور سجدوں سے زمین کو آباد کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔